تو حضور کو اپنی طرح لوگ کہنے لگے اتنا خطرناک ہے یہ جملہ. اور حضور کی شان کیا, حضور نماز پڑھا رہے بدر کی میدان میں, جنگ ختم ہونے کے بعد, اور نماز پڑھاتے پڑھاتے حضور مسکرا رہے ہیں. حضور نماز پڑھاتے, یہ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھ رہے, مسکرا رہے ہیں. نماز ہو گئی, دیکھو اپنے نبی کی شان کیا ہے, کیا شان والا رسول ہے. حضور نماز میں مسکرائے, وہ رسول جس کی نماز میں حالت یہ ہے کہ سینے سے ایسی آواز نکلتی ہے جیسے پکی ہوئی ہانڈی سے آواز نکلتی ہے. آج وہ رسول مسکرا رہا ہے نماز میں, جنگ کے بعد مسکرا رہا ہے. نماز کے بعد صحابہ نے پوچھا آقا نماز میں کیوں مسکرا رہے تھے؟ اب بتائیں امام مسکرا رہا ہے یا ہنس رہا ہے یا رو رہا ہے یا ادھر دیکھ رہا ہے یا ادھر دیکھ رہا ہے, پیچھے کے مصلی کو معلوم ہوگا؟ بولو نہیں. پھر صحابہ نے کیسے دیکھا تو پتا چلا کہ وہ نماز میں بھی حضور کا رخ والدحا دیکھتے تھے. تبھی تو پتا چلا حضور مسکرا رہے ہیں. ارے مسکرانے سے ہونٹ حرکت کرتے ہیں, بغیر دیکھے پتہ ہی نہیں چل سکتا. حضور مسکرا رہے ہیں. صحابہ نے پوچھا کیوں مسکرا رہے ہیں؟ اب آقا اس سے پردہ اٹھاتے, مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں بدر کے میدان میں جب میرے ہاتھ میں تلوار آئی تو میرے اللہ نے فرشتوں سے کہا محبوب تلوار لے کر آیا ہے, اب تسبیح اور مسلح کا وقت نہیں, حبیب نے تلوار اٹھائی ہے تو تم بھی تلوار لے کر میدان میں پہنچو. صحابہ فرشتوں کو سب سے نفرت اگر کسی چیز سے ہے تو جھگڑے فساد سے, جھگڑا کرنے سے, فساد سے. انہوں نے کہا تھا اللہ تو اسے خلیفہ بنائے گا جو زمین پہ خون ریزی کرے گا. ان کا کام کیا ہے؟ نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک. ان کا کام تو تسبیح و تحلیل ہے. وہ تلوار سے پیار نہیں کرتے, لیکن حبیب کی شان یہ ہے جنہیں خون ریزی سے نفرت ہے اور تسبیح و تحلیل پہ ناز ہے. قدرت کہہ رہی ہے جب تک حبیب تسبیح پڑھ رہا تھا ہمیں تسبیح سے پیار تھا اور تسبیح عبادت, لیکن جب محبوب نے تلوار اٹھانی ہے تو تلوار اٹھانے سے بڑی عبادت اس وقت ہو ہی نہیں سکتی. جبریل تو بھی جائے گا, میکائیل تو بھی جائے گا, فرشتے تو بھی جائیں گے. عبادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا, تصور میں میرے رہنا, ریاضت اس کو کہتے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. جو حبیب کرے گا وہ عبادت ہے. واستکبر وکان من الکافرین, شیطان اکڑ گیا, اللہ نے اسے کافر بنا دیا. اور لیکن ارے آسمانوں پہ اکڑا تو کافر ہو گیا, کعبے کے صحن میں اکڑنا کتنا بڑا کفر ہوگا. آسمانوں پہ اکڑ کے کافر ہو گیا, لیکن مصطفیٰ کعبے کے صحن میں اکڑے, اکڑ کر چلے تو اللہ نے قیامت تک کہا ایسے ہی چلنا ہوگا. ہائے ہائے, وہ آسمان پہ اکڑے تو کافر ہو جائے اور مسلمان اکڑنے کے لیے صحن کعبہ میں جاتا ہے. پتا چلا نہ اسے اکڑنے سے پیار ہے نہ اسے جھکنے سے پیار ہے. حبیب جب سینہ تان لے تو سینہ تاننا عبادت ہو جاتا ہے, اور حبیب گردن جھکا دے تو پھر جھکنا عبادت ہو جاتا ہے. اسے تو پیار حبیب تیری عطا سے ہے, تو جو کرے گا وہ اس کی کوئی عبادت بنا دے گا. کریم کے غلاموں, آقا فرماتے مسکرانے کی وجہ یہ ہے کہ بدر کے میدان میں فرشتے آئے تھے, جبریل بھی آئے, وہ ہمارے ساتھ لڑتے رہے کافروں کے خلاف. اب اللہ نے بھیجا جاؤ محبوب کے غلاموں کی مدد کرو. بولو بھائی اگر کوئی بھیجے کہ جاؤ فلاں کام کرو, کام کرنے کے لیے بھیجو تو واپس آنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں. جیسے حضور قبلہ امیر سندھ اسلامی کہہ دیں کہ سید صاحب جائیے راجہ پور کے اجتماع میں, راجہ پور کے اجتماع کا حکم تھا, اجتماع ختم, اب ہم نہیں پوچھیں گے کہ حضرت اجتماع ختم ہو گیا تو واپس آ جائیں. جانے کے لیے حکم ہوتا ہے, واپس آنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی. کام پورا ہو گیا, آ جاؤ. راشد صاحب جا رہے ہیں, قاری رضوان صاحب نے کہا راشد صاحب کو ریلوے اسٹیشن پہنچا دو, تو ان کے مبلغین اسٹیشن پہنچا دیں گے, پھر اسٹیشن سے فون نہیں کریں گے راشد صاحب کو پہنچا دیے آ جائیں. نہیں, کام ہو گیا, بغیر اجازت واپسی.
اب میرے نبی کی شان دیکھ. آقا فرماتے جبریل ہزاروں فرشتوں کو لے کر آئے تھے، لیکن جب جنگ ختم ہو گئی تو جبریل جانے لگے. جب جانے لگے تو پہلے آسمان پہ گئے تو دروازہ بند تھا. جبریل نے دستک دی، دروازہ کھولو. جبریل اپنے گھر جا رہا ہے. اللہ کی طرف سے ندائی، جبریل میں نے حبیب کے غلاموں کی مدد کے لیے بھیجا تھا، تو تو بدر سے واپس آ رہا ہے تو میرے محبوب سے پوچھ کر آ رہا ہے یا بغیر پوچھے آ رہا ہے؟ جبریل نے عرض کی اللہ بغیر پوچھے آ رہا ہوں، کام ختم ہو گیا، پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ کہا جبریل دروازہ کھلے گا نہیں جب تک حبیب سے اجازت لے کر کے نہیں آئے گا. جبریل اپنے گھر نہیں جا سکتا زمین پہ آنے کے بعد میرے حبیب سے پوچھے بغیر. ایسے نبی کو اپنے برابر کہتے ہو؟ یہ شان ہے. آقا فرماتے جبریل دستک دیتا ہے، دروازہ نہیں کھلتا اور جبریل کو اللہ کہتے ہیں واپس جا. کون اللہ؟ لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد. اب سمے میں دے لیا، وہ جسے چاہے اٹھا کے جہنم میں پھینک دے. وہ رب جس کی مثل نہیں، جس کی مثال نہیں، جو کن کہہ کر کائنات کو پیدا کرے، جو محتاج نہیں، جو مختار کل ہے، جو مختار کل ہے، اسے کسی کی احتیاج نہیں. وہ بتا رہا ہے کہ محمد رسول اللہ کا مرتبہ کیا ہے. دیکھیں اپنی مرضی سے ہوں، اور جب تک حبیب اجازت نہیں دیتا میں جبریل کو آسمان پہ بلاتا نہیں. آقا کہتے جب جبریل واپس آیا مجھ سے اجازت مانگنے کے لیے تو میں نے دیکھ کر مسکرا دیا کہ خدا نے میری اجازت کے بغیر جبریل کے لیے دروازہ نہیں کھولا. اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہے. یہ اپنے نبی کی شان.